الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آج کا یہ چند معروضات پیش کرنے کا داعیہ ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے دوست علماء کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھنے والے اور دین کی اشاعت اور اہل حق کے نظریے کو بڑے سلیقے اور طریقے اور قوت بیان کے ساتھ دنیا میں لانے کا یہ عظیم کارنامہ ہے ہمارے حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامی دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاءاللہ یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس کے لیے فورم انہوں نے بزم خطبہ پاکستان کو بنایا ہے. آن لائن ان کے کورس ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ جل جلالہ اس کو ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنائیں اور بیان کرنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کر کے ایک ملک کے اندر عظیم خطیب بن کر ابھرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بس چند باتیں. میرے عزیز بیٹے ہیں مولوی محمد عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ ان کی وساطت سے حضرات کا حکم نامہ ملتا رہا ہے، تو آج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دے دیا ہے اور گزارشات کرنے کا موقع مل رہا ہے. جہاں تک خطابت کی بات ہے، یہ کوئی میرے حساب سے صرف فن اور ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ مشن نبوت ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کے اسباب میں خطابت کو بھی ایک بہت بڑا دخل رہا ہے، اور اس کی عظمت تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خطابت سکھاتے ہیں. فرمایا قل. یہ ہر جگہ پر لفظ قل قرآن مجید میں آ رہا ہے تو وہ بالکل کھلے لفظوں میں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کو سکھا رہے ہوں کہ توحید کیسے بیان کرو. مجھ اللہ جل جلالہ کی صفات کو لوگوں کو کس انداز سے سمجھاؤ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ دیکھیے توحید کو کیسے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود خطابت سکھا رہے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. تو خطابت کو صرف جیسے آج کل لفظ کہہ دیتے ہیں، شرم آتی ہے، غلط لفظ ہے کہ پیشہ ور خطیب ہوتے ہیں، تو ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے. کمی کوتاہییں
ہر شعبے میں ہو سکتی ہیں، لیکن یا خطابت کا لفظ نہ بولو یا پیشہ ور کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ خطابت نبوت کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک میں سے خطیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا سکتوا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب خطیب تھے، لیکن ان میں سے خطابت کا زیادہ شعرا ماشاءاللہ وہ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے۔ تو یہ انبیاء کا شغل ہے۔ خطابت اظہار ما فی الضمیر کو کہا جاتا ہے کہ لیکن احسن طریقے سے اور بڑے پیارے سلیقے کے ساتھ جو اگلے کے دلوں کو موہ لے اور ان کی دلوں کی رگوں میں پیوست ہو جائے، اس انداز بیان کو خطابت کہا جاتا ہے۔ خطیب بیان کر کے فارغ ہو جائے اور کوئی آدمی کوئی اثر لے کر نہ جائے تو یہ ناکام خطابت ہے۔ خطابت میں قوت بیان بھی ہو، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ بالحکمہ کا معنی خطابت ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کو سلیقے سے کہ کیا موقع ہے، کیا گفتگو ہے، اور عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، سادہ بیان ہونا چاہیے۔ احکامات کا اصلاح ہو رہی ہے، سادہ بیان ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، استعارے بھی اور خوبصورت سے خوبصورت الفاظ مبارک بھی ہونے چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ایک احکامات کی مجلس میں خطیب اگر وہ استعارے شروع کر دے اور بڑے ادیبانہ اور مشکل الفاظ استعمال کرے عقائد کی اصلاح میں بھی اور اس میں بھی، تو اس میں نفع کم ہوتا ہے، فائدہ اسی میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا بیان بالکل کھلا ہوا اور سادہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں ہمارے مخدوم حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کو۔ تو وہ اس بات پر کہ ہر بات پر فصاحت اور بلاغت اور مشکل سے مشکل لفظ استعمال کرنا، یہ بھی خطابت کی شان کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ موقع بموقع ماشاءاللہ اچھی بات ہے، شاعر ہے اس کا اپنا انداز ہے، خطیب ہے اس کا اپنا انداز ہے، ماشاءاللہ اس کو سلیقے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب انور رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، ہمارا اتحاد چل رہا تھا الیکشنوں کا، اس میں سب لوگ شریک تھے، جماعت اسلامی کے دوست بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو حضرت علامہ خالد محمود صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب انور رحمہ اللہ نے فرما لیا کہ علامہ صاحب ہر ایک میں کوئی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو مودودی صاحب کے اندر کیا خوبی کیا کمزوری ہو سکتی ہے؟ تو سب لوگ چونک گئے، وہ جماعت اسلامی کے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت علامہ صاحب نے فرمایا اس کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ ادیب تھا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی کمال ہے، یہی تو ان کا کمال بیان کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ امیر نہ بنے، اگر امیر بنے تو پھر امیر کے لیے سادگی ہونی چاہیے، الفاظ میں بھی سادگی، کیونکہ دیکھیں آپ قرآن مجید کے الفاظ مبارک اور احادیث میں جو لا کی باتیں ہیں، جو قانون ہیں، جو حدود اللہ کا بیان ہوتا ہے، تو وہ سارے بالکل سادے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک بالکل سادہ الفاظ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ فساد اور ادب میں چلا جانا، یہ بس وہ لفظ نہ کہہ دوں تو اچھا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ذو معنی لفظ ہوتے ہیں، تو بندہ اپنا مقصود صحیح نہیں بیان کر سکتا ہے، کسی کو ایک لحظے کے لیے پاگل کر دے تو اور بات ہے، ورنہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے احکامات کے لیے بیان کرنا ہے، عقیدہ توحید، ختم نبوت، عظمت صحابہ، حاضر ناظر، علم غیب، جو مسئلے بیان کرنے ہیں تو اس کو سادہ اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ تو اس میں خام خواہ کے زیادہ ادب نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی بندہ گول مول ہو جاتا ہے۔ خطابت کے لیے میں سمجھتا ہوں جامعیت بھی ضروری ہے۔ آج کل یہ ہے کہ جو خطیب
جس ذوق والے خطیب کو اپنا استاد بنا دے، یا جس عنوان پر کوئی جماعت قائم ہو جاتی ہے تو وہ صرف اسی ایک ہی عنوان پر رہ جاتا ہے، اور دوسرے عنوانات پر اس کی دسترس نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، تو پھر بے موقع تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے جلسے کا عنوان یہ رکھا تھا اور اس نے تو وہی ٹیبی کارڈ تھا جو لکھا ہوا تھا اس نے وہ بیان کر دیا ہے، جنازے پر جو کھڑا کر دیا لوگوں نے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو کچھ مناسبت بھی ہوتی رہتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب جامعیت نہیں ہوگی، تو پھر اور اس کی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ اب ہر جماعت کا کافر بھی الگ ہو گیا ہے، مومن بھی الگ ہو گیا ہے۔ ہماری ختم نبوت والی جماعت ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے، ان لوگوں کا ایک کافر ہے صرف قادیانی۔ ہمارے دوست صحابہ سپاہ صحابہ پر کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک کافر ہے شیعہ، تو باقی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایک فرقے کا تعاقب کر رہے ہیں، ضرور کریں، لیکن بیان میں یا اہمیت اتنا جامعیت ہونی چاہیے کہ اگلا یہ سمجھ لے کہ یہ نہیں کہ صرف یہی کافر ہے اور باقی کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک تحریکوں میں مل جانا ہے، اہل تشیع مل جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لایا گیا ہے تحریکوں میں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گاؤں کو آگ لگ جائے تو پھر اس پر تو جو بھی آئے، کوئی پانی کی بالٹی، کوئی مٹی، کوئی اس کو یہ نہیں کہا جاتا تو مسلمان ہے نہیں ہے، تو ہماری پارٹی کا ہے نہیں ہے، وہ تو آگ بجھانی ہوتی ہے۔ تو تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ آگ بجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں ہر ایک شریک ہو جاتا ہے۔ اگر یہی ہو جائے کہ جو ہمارے اسلاف کے ساتھ کبھی شریک رہا ہے کسی اتحاد میں، ہم اس کو سر پر اٹھا لیں اور اس کے ایمان کو ثابت کرنے لگ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا جو بھی ضروریات دین کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ بس ضابطہ یہ ہے وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جامعیت ہونی چاہیے، خطیب کے بیان میں جامعیت ہونی چاہیے، عقائد کی اصلاح ہو، کھل کر توحید بیان کرو، کھل کر رسالت ختم نبوت بیان کرو، کھل کر صحابہ کا مقام بیان کرو، اہل سنہ والجماعت علماء حق کے کارنامے بیان کرو، ٹھیک ہے کھل کر بیان کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیان میں جامعیت بھی ضرور رکھیں تاکہ یہ انفرادیت جو ہو رہی ہے ایک ایک مسئلے پر تو اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے، ورنہ یہی خود فرقے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری بات، خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریر پر جس موقف پر وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس مشن پر بول رہا ہے، جب اس مشن کے اہم کسی موضوع پر آ جائے اور تو اس کو بڑے زور سے بیان کرے۔ ایک ہے اللہ والوں کا بیان، پیران اعظام کا بیان، وہ اور ہوتا ہے۔ ایک ہے سٹیج، یہ تحریکی اور انقلابی خطابتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر پورا قوت زور ہو، بالکل آستین چڑھا لو، چہرہ سرخ ہو جائے، اتنی قوت اور زور سے اپنے موقف کا آخری لفظ بولو کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز راسخ ہو جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ شبینہ ہے آدمی پڑھتا ہی رہے۔ تو جس خطیب کے ہم کہتے رہتے ہیں کہ جو آخر میں ٹھوکا نہیں لگا سکتا تو وہ بھی خطابت میں کمزوری ہوتی رہتی ہے۔ ضرور آخر میں ایک پورا فل پاور کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جتنی بیان ہوتا رہے اس کا مکھن نکالنا ضروری ہے۔ صبح سے شام تک لسی بلوتے جاؤ اور مکھن نہ نکلے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خطابت کے انداز ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ مثلا، وہ لوگ تبلیغی میدان میں تھے، گھنٹہ بیان کریں، 2 کریں، پھر ان کا مکھن اسی پر آ کر نکلتا تھا، ٹائم 2، دعوت و تبلیغ کے ساتھ چلو۔ اسی طرح بزرگان دین کا ہوتا ہے، لے دے کے آخر میں چلو توبہ کراؤ۔ ہمارا جو مشن ہے ہم اس پر بالآخر اتنا قوت زور کے ساتھ اپنی بات منوائیں قوم کے دلوں سے، ہماری بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ تو یہ خطابت کے اصول ضروری ہیں۔ دوسری بات، چونکہ ہم خطابت علی نہج النبوت چاہتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں خطیب کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہی بیان کرو۔
لوگ کہتے ہیں جی یہاں فلانے بدعتی زیادہ ہیں، لہٰذا ان بدعتیوں سے ان کے خلاف زیادہ نہیں بولنا. تو ٹھیک ہے، بھی نہیں بولیں گے، بس صرف حضور کی سیرت بیان کر جائیں گے. تو یہ خطابت علی نہج النبوت نہ ہوئی. ہاں جی، جس چیز کی ضرورت ہے بیان کرو، گالیاں نہ دو، قرآن حدیث پڑھو. ہاں توحید کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی کا عقیدہ درست ہو جائے گا. یہاں جی شیعہ رہتے ہیں تو اس لیے جی ابو بکر عمر کا تذکرے کی بجائے علی اور حسین کا تذکرہ ہو، سارے سر آنکھوں پر. سبحان اللہ. ہم اہل سنہ والجماعت ہیں، صحابہ اہل بیت سب ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، لیکن جہاں اہل تشیع ہوں گے وہاں ابو بکر عمر کو بھی بیان کریں گے. وہ صرف حسین کو بیان کرنے سے تو آخر میں یہی نتیجہ ہو جاتا ہے، یہ تو یار ہمارا شیعہ مولوی تھا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ محبت کر کے تمہارا سنی بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ کر انہوں نے ایسا بیان کیا ہے. تو اس لیے سب چیزیں سمجھ. ہمارا ایک ساتھی تھا، یہ کل تھے کہیں، تو وہ بیان کر رہا تھا، ادھر ادھر شیعہ بہت سارے تھے. تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ماشاءاللہ اچھا بیان کر رہے تھے. شیعہ بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ یہ تو جامعہ عبداللہ ابن مسعود سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہاں روزانہ کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، تو یہ ان کا مولوی آج کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو اب کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ لوگ بھی جانتے. اس لیے اہل السنہ والجماعت میں آپ بیان کریں تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا زبردست بیان کریں. اگر کہیں رافضیوں کا محل ہے تو اللہ کا نام لے کر قرآن اور حدیث پڑھ کر کے مثبت انداز سے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام بیان کرنا چاہیے. یہ خطابت ہے. جہاں بدعات ہیں وہاں بدعات کی تردید بڑے پیارے انداز سے کریں. بہرحال جامعیت ہونی چاہیے اور خطیب کو ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصد دین کو پھیلانا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، خطیب کو چاہیے کہ تقریر میں قرآن مجید کی آیات، احادیث یا جو حوالے ہیں ان کو پہلے بالکل صحیح معنی سمجھ لے، اس کے اعرابات وغیرہ. خود اگر کچھ کمزوری ہے تو کسی اور مدرس سے اس کی تصحیح کر لینی چاہیے، تاکہ ماشاءاللہ وہ چھوٹے چھوٹے طالب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو غلط پڑھ رہا ہے. تو ایسا نہیں. ماشاءاللہ پوری خطابت ایک ذمہ داری کا نام ہے. جیسے جج تیاری کر کے آتا ہے، استاد ساری رات مطالعہ کر کے درسگاہ میں آتا ہے، تو خطیب کو بھی پوری تیاری کر کے سٹیج پر آنا چاہیے. اور پھر ضرورت سے زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس سے تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. گپیں شروع ہو جائیں، بات ہو جائیں. تو کوئی ایسے خطیب گزرے بھی ہیں تو وہ ان کی اپنی شان تھی، لیکن اس پر نقل اتارے کوئی اور آدمی تو نقصان اٹھائے گا. تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہتا. آدمی کو بڑے پروکار طریقے سے رہنا چاہیے. اسی طرح اپنے بناوٹ میں، کپڑے میں، ہر چیز میں بھی اعتدال ہو. نہ تو ایسا ہو کہ بالکل پاگلوں کی طرح. حضرت سادہ ہیں، اس کا نام سادگی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے حضرات بہت سادہ تھے ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ ان کی صفائی ستھرائی. حضرت درخواستی رحمہ اللہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ حضرت گزرے ہیں. خوشبو ان کی کو خصوصی کہیں سے اللہ دیتا تھا. تو یہ چیزیں کوئی حرج نہیں. اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، بلاشا غسل کر لو، کپڑا اچھا پہن لو، لیکن اتنا کہ عورتوں سے بھی زیادہ میک اپ شروع ہو جائے، اتنی بن ٹھن کے لوگ بس اس کی بن ٹھن کو دیکھیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. پھر لوگ اس کی تقریر کی طرف نہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے میانہ روی، نہ بالکل گھچلا پن، بالکل ایسے میلے کچیلے کپڑے اور جی سادگی ہے حضرت جی، تو یہ بھی کوئی سادگی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر تشریف لاتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں تشریف لے آتے تو آپ جبہ پہن کر بھی آتے اور بڑے سلیقے سے. تو یہ سنت سمجھ کر بندہ چلے تو اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. لباس اچھا ہو، درمیانہ ہو، ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا ہو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، یہ سب چیزیں سنت ہیں. سبحان اللہ. نیت بھی یہی ہو. اور ادعو الی سبیل ربک، اور ہم خطیب اللہ کی دعوت دے، اپنی دعوت نہ دے. کبھی اپنا کھڑک پھڑک، اور آج کل یہ موبائل جوبائل آ گئے ہیں، عورتوں تک، بچوں تک، بچیوں تک، اس کی سیٹنگ میٹنگ کرر فرر، ان کی ٹھک پھک، یہ
ایک پیغام دوسرا بھی جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، پھر تو یہ حرام ہے خود ویڈیو بھی کسی مقرر کی دیکھنا، اس لیے کہ اس کے اندر فتنہ ہے۔ کئی نعت خواں بیچارے ایسے ہوتے ہیں تو خطیب بھی ویسے بننے لگ گئے ہیں۔ نہیں، بالکل موقف سنت کے مطابق ماشاءاللہ دستار رومالہ بڑا اچھے طریقے سے رہو، لیکن یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بڑا خطیب فلان ہے، خدا کرے تیرا بیان خوب ہو، اس پر لوگ مطمئن ہونے چاہیے۔ بیانات کے اندر دونوں پہلو ہونے چاہیے، صرف اللہ کی رحمت کا بیان کرنا یا صرف جہنم کا بیان کرتے رہنا یوں نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، بشیروں و نذیرہ، دونوں چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ وہی ہے کہ کیونکہ آپ وارث نبی ہیں اور نبوت کے بیانات میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، صرف نرمی 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 کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا قولا لہو قولا لینا، تو لینا کا کیا معنی ہے؟ وہ آگے پورا رکوع پڑھ لو جو لینا آگے کھڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، موقف کو بیان کرو، توحید کو بیان کرو، اور یہ نہیں ہے کہ لینن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گول مول بات کرو۔ اور اسی طرح اسی کی وجہ ہے کہ ہم گول مول پر آ گئے، تو کچھ جماعت تبلیغی کا حلقہ ہو گیا، کچھ بزرگوں کا حلقہ ہو گیا، اور ہماری خطابت کا حلقہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جماعتی نہیں چاہتے کہ تم حاضر ناظر کا مسئلہ بیان کرو، تم علم غیب کا مسئلہ بیان کرو، تم منکرین حدیث کو کچھ اٹھاؤ، وہ کہتے جی اختلافی مسئلہ نہیں بیان کرو، اختلافی پاگل دے پترو، نا بات سمجھ تو کون سی بات ہے جو اختلاف سے خارج ہے؟ تو ایسے واقع بیان کر کے وقت گزارو، ایسا نہیں ہے۔ 20 سال جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو بریلوی ہے وہ بریلوی ہے، جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث ہے، جو مودودی ہے وہ مودودی ہے، جو جیسی بلا ہے ویسا ہے، تیرے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہوا؟ تو اسی لیے خطابت بہرحال دین کی اشاعت کا نام ہے۔ آگے کہیں ماشاءاللہ پھول بچھائیں گے اور کہیں پتھر ماریں گے، کوئی حرج نہیں۔ ہر وقت پیسے پر نظر کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خطیب کو دین کی اشاعت کے لیے چلنا چاہیے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے، ہمارے حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ہر عنوان پر کمال تھا، جامعیت تھی۔ وہ اکثر ان بدعتیوں کی بات کرتے تھے جو قبر کے پجاری ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں فلان ہوتے ہیں، حضرت ان کو سامری بولتے تھے، فرمایا سامری، اس دور میں سامری یہ کرتے ہیں، تو سامری کہتے تھے، اور سامری نے پہلے ہی شرک ڈالا تھا۔ تو ماشاءاللہ توحید میں کمال درجے سے، ختم نبوت میں، عظمت صحابہ پر، تو یہ ہر عنوان پر ہم نے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کا ایک مزاج ہوتا تھا، ماشاءاللہ وہ قرآن اور حدیث پڑھتے تھے، اور پھر احادیث ماشاءاللہ انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی۔ آج کل ہم اشعار زیادہ یاد کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ کے یاد کرنے کی ہمیں شوق اتنا نہیں ہے، کم ہے، تو اس لیے حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے ہر بات قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بڑے پیار سے سلیقے سے بیان کیا ہے کہ کبھی وقت آیا ہے تو ماشاءاللہ پورا مجمع رو رہا ہے، اور کبھی ماشاءاللہ خوشی سے سب لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بڑے جوش سے بیان فرمایا خان پور والو تم مجھے جوتے مارو تب بھی میں تمہیں خدا کا قرآن ضرور سناتا رہوں گا، ناراض ہو یا راضی ہو۔ بس یہ لفظ کہنے تھے کہ عیدگاہ بھرا ہوا، سب پر گریا تعریف، اتنا کہ جیسے بچے رو رہے ہوں ایسے مجمع رو رہا تھا۔ اور پھر فرمایا بہت گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ بادل کا انتظام فرما دیتے ہیں، تو میرے نبی کی امت کے لیے بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس اتنے لفظ کہے، بادل آ گیا، بارشیں شروع ہو گئی، لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ تو محض اللہ کے لیے ان لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اتنے انعامات فرماتے تھے۔ دنیا اور دولت تو یہ چیزیں
بھئی وہ فلانا آ گیا، فلانا ساتھی جو ہے وہ ہمیں 20,000 دے گا، فلانا 10,000 دے گا، تو ہم 10,000 والے کی عذر کر دو اور ادھر چلے جاؤ، اللہ جان رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں، ہماری خطابت پاک صاف نبوت کے انداز پر ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہمارے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا؟ تو ہمارے حضرت مخدوم مولانا محمد طیب صاحب جامی، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے آپ سے ملاقات کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں بھی بالکل بیکار آدمی ہوں۔ آج 27 کی رات ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، رمضان المبارک کی چند راتیں ہیں، سب کو پیغام پہنچاؤ کہ دینی ادارے انشاءاللہ وقت پر کھلیں گے، اور ہر حال میں کھلیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ بھی عزم کریں ہر جگہ پر دینی مدارس کا حفاظت اور دینی مدارس کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خطابت قبول فرمائے، اور پوری دنیا کے آخری کونے تک اللہ آپ کی یہ صدائے حق پہنچانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اس بزم کو اور بزم کے بانی حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب مقدس اللہ کو اللہ اور توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں۔ ہم سب جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اساتذہ، طلباء، جمعیت علماء اسلام سین کے بھی تمام حضرات آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ پروگراموں کو ترتیب دیں گے تو ہم اپنے علاقے میں انشاءاللہ پروگراموں کی ترتیب بھی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھیں جو کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔